مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته۔ انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی دی ہے جو 60 سال اور 70 سال کے بیچ میں ہوتا ہے۔ حدیث کی نظر میں بھی اس کو یہی کہا گیا ہے، اور اس مختصر دورانیے میں عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے بھیجے، اور انسان جب اپنی آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے یہ انسان پھر آخرت میں بہت زیادہ پچھتائے گا۔ اب انسان دنیا میں یہ ساری چیزیں انسان کو نظر آنے والی اور ختم ہونے والی، فنا ہونے والی نعمتوں میں یہ ایسے مانوس ہو چکا ہے کہ یہ ہم ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ حدیث کی نظر میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی جو بات ہے، حضور کی باتیں مختصر ہوا کرتے تھے لیکن وہ ایسی جامع اور پر اثر ہوتی تھیں کہ سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی ساری بہترین باتیں نبی علیہ السلام اس میں سمیٹ لیتے، ایسے مختصر سے ارشاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے اور سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اب ہم دنیا کی نظروں میں اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اچھا کما رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا گھر ہے، بہترین اس کی بہترین لائف اور زندگی اس کی گزر رہی، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ یہ ہم دنیا کے زاویے کے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن آخرت کا زاویہ کچھ اور ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے جس کو عقل مند کہا وہ سب سے بڑا عقل مند وہی ہو سکتا ہے، اور جس کو حضور نے کہا یہ بے وقوف ہے وہ واقعی بے وقوف ہے حضور کی نظروں میں، دنیا کی کسی اور انسان کی نہیں، حضور کی نظروں میں وہ بے وقوف ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے عقل مند اور دانا کون ہے؟ جو آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر کے جائے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کے لیے کچھ عمل تیار کر کے جائے ادھر سے، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کس لیے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد اور نچوڑ کیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھے، جوان بھی دیکھے، بوڑھے بھی دیکھے، مرد بھی دیکھے، عورت بھی دیکھے، بچے بھی دیکھے، ہمارے زندگی کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت آسان بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کس لیے آئے بھائی، آخرت کی تیاری کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اس کو سب سے زیادہ بہترین عقل مند حضور نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند ہے یہ شخص جو کیا کر رہا ہے؟ آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پہچان رہا ہے کہ میں کس لیے ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر کے جانا، یہ ہے اصل چیز۔ ہے تو مختصر سی بات ہے لیکن بہت جامع بات ہے۔ یہ کیسے جامع بات ہے؟ قیامت کے دن فرمایا جب کافر یہ وحشتناک اور ہولناک منظر جب قیامت کا دیکھیں گے نا،
یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب کافر یہ سخت اور ہولناک منظر قیامت کا دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش کہ آج کے دن ہم مٹی ہو جائیں۔ یہ اس منظر سے پہلے اللہ کے محبوب ہمیں بتا رہے عقل مند بنو، کہیں بے وقوف نہیں بننا۔ عقل مند یہی ہے کہ وہاں پھر پچھتاؤں گے نہیں کہ ہم تو بہت کچھ الحمدللہ لے کر آئے ہیں، ہم نے زندگی ایسی بہترین انداز میں گزاری ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، راضی ہو چکا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن فرمائے گا اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ، ہاں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہی ہے۔ تو ایسے منظر اور ایسی سعادتیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ کرنے سے ملتے ہیں، صرف سوچنے سے نہیں، کہنے سے نہیں۔ صرف سوچتے رہیں گے بھی کچھ نہیں ہوگا اور صرف بولتے رہیں گے بھی کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے سب کچھ آئے گا۔ اور کرنا کیا ہے کہ زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت کے لیے وہ چیزیں کر کے لے جاؤ کہ وہاں کہیں گے یہ تیرا اے بندے یہ تیرا وہ عمل ہے جو دنیا میں تو کر گیا ہے، یہ وہی ہے تیرا، وہ فلاں عمل تیرا، فلاں عمل تیرا۔ وہ جب سب سارے سامنے نظر آئیں گے تو انسان بڑا خوش ہوگا کہ سبحان اللہ میں نے تو بڑی بہترین زندگی گزاری ہے۔ تو حدیث کی نظروں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے ابھی سے کچھ تیار کر کے لے گیا۔ ایک تو یہ ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی غفوریت اور رحمانیت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی حد نہیں ہے کہ لمحوں میں پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عقل مند حدیث کی نظر میں، حضور کی نظر میں اس کو کہا گیا ہے جو کچھ کر کے جائے، جو کیا کرے بھائی؟ کچھ کر کے جائے۔ ایک بندے نے ایک واقعہ سنایا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا گھروں میں، کہتے ہیں گھر میں جو کمانے والا ہوتا ہے اس کی عزت گھر میں ہوتی ہے۔ ہاں کہتے ہیں فقیر تھا، فقیر نے پچھلے دنوں کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں فقیر تھا تو دن بھر بھیک مانگتا تھا لوگوں سے، اور پھر وہ رومال ایسا رات کو 11 بجے 10 بجے جب یہ گھر جاتا تو فقیر خود واقعہ سنا رہے، کہتے ایسے پیسے یا چیزوں سے بھرا ہوا، جب میں ایسے پکڑا ہوا ہوتا تھا رات کو تو گھر والی کہتے تھے بچوں اٹھو تمہارا باپ آ گیا۔ جب یوں پکڑا ہوتا تھا رومال نا، چیزیں ہوتی اس میں، تو کہتے بچوں اٹھو تمہارا باپ آیا ہوا ہے، تم لوگ نہیں دیکھتے ہو یہ بیچارہ دن رات تم لوگ کے لیے خوار ہے، تم لوگ سوئے اٹھو۔ اور کہتا ہے جس دن رومال ایسے ہوتا ویسے میں جا رہا ہوتا کہ آج کچھ نہیں ملا ہے، اور بچے سو رہے ہوتے، کہتے اندھا ہے نہیں دیکھتا ہے، باپ کو کہتا تھا اپنی شوہر کو، اندھا ہے نہیں دیکھتا ہے، بچے سو رہے ذرا خیال سے آؤ۔ اس بیچارے کا ویلیو بھی گیا، کیا ہے کچھ تھا نہیں، چونکہ اصل میں بیچارے کا جو کماتے ہیں ان کو پتہ ہے گھر میں ان کی حیثیت ہوتی ہے، جو نہیں کماتے ہیں وہ گھر میں بولتے یہ بیچارہ تم لوگ کا وہ بدو لڑکا ہے جو بیچارہ بس ایسی برکت کے لیے زندگی گزارا۔ یہ آخرت بھی اسی طرح ہے، یہ آخرت بھی اسی طرح ہے، برکت کے لیے زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں بھی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوگا۔ جب یہاں عمل بھرا ہوا ہوگا عملنامہ تو وہاں بھی استقبال اور پروٹوکول دیں گے فرشتے کہ آ جاؤ تم کر کے آئے ہو بھائی، خالی ہاتھ آؤ گے تو کچھ نہیں ہو، یہاں سے سب کچھ لے کر جاؤ۔ یہاں سے بڑا سا بڑا بادشاہ جائے گا تو کچھ نہیں لے کے جائے گا، خالی جائے گا۔ اس کا کفن کیا ہوگا بھائی؟ اس کے کپڑے بھی کاٹ لیے جائیں گے، غسل کے وقت سب کچھ نکال دیا جائے گا، اور سادہ سا ایک سفید کپڑا اس کو پہنا کے قبر میں بیچ دیا جائے گا، جاؤ تم دنیا کے جتنے بڑے کمانڈر رہے یا بڑے سے بڑے وزیر رہے یا فقیر رہے یا پیر رہے یا مولوی رہے، کوئی بھی رہے، آپ کے کپڑے نکال دیے جائیں گے اور ایک سفید کپڑا آپ کو پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا بس اس کو اب لے جاؤ اور قبر میں اس کو اتارو گے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نہ اولاد، نہ جائیداد، نہ ماں، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑیاں، نہ فلانا، کچھ کام نہیں آئے گا۔
یہ ساری دنیا کی رنگینیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، خالی ہاتھ انسان چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس روز ہوتا ہے نا، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دوست احباب کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں ہم وہاں کہ بھئی ایک دن مجھے بھی یہاں اتارا جائے گا، پھر یہاں کیا چیز کام آئے گا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے زندگی میں بہت اچھے عمل کیے ہوں گے، اعمال حسنہ، تو وہاں وہ سب کچھ پائے گا، وہاں وہ سب کچھ پائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اچھا نیک دیندار متقی پرہیزگار، جس نے زندگی ایسی بہترین گزاری ہوگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر، تو جب یہ قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو فرشتے اس کو کہتے نوم کا نوم العروس، آج کے دن دلہن کی طرح سو جاؤ آرام سے، اب تجھے کوئی نہیں چڑھے گا بھائی، آرام سے کیا کرو، سو جاؤ۔ سکون ہی سکون ہے، پھر راحت ہی راحت ہے۔ اور وگرنہ ایک نافرمان اور دین سے دور اور دین سے بیزار، نہ نماز نہ کچھ نہ عبادت، وہ کہے کہ بس زندگی یہی ہے، کھماؤ کھلاؤ مستیاں کرو عیش اڑاؤ، وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے مل جاتا ہے قبر، اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی، اتنا سخت ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور زمین اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، میں تو تجھ سے بیزار ہی تھا، تو مجھ پہ چلتا تھا، میں تجھ سے بیزار تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، ذکر و فکر کی، تلاوت کی، ہاں دینداری کی، دینداروں سے محبت ہے، مسجد سے تعلق، اس پر اللہ کی لاکھ مرتبہ بھی شکر کرو، خدا کی قسم یہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں لوگ عیاشیوں میں ایسے بدمست ہیں جن کو اللہ کا نام یاد نہیں آتا ہے بھائی۔ اب تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے سامنے سجدہ کروا رہا ہے، رکوع کروا رہا ہے بھائی، ہاں ہاتھ اٹھا کے اس کے سامنے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انتخاب ہے۔ ایسے لوگ ہیں بیچاروں کو فرصت نہیں ملتی ہے، حرمین شریفین جاؤ، وہ کہتے 30 سال سے گاڑیاں چلا رہے، ادھر تک آتے ہیں دروازے تک، پھر واپس ہم لوگ مڑتے ہیں، 30 سال تک ہم نے حرم میں آج تک نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ اللہ، جسے بلائے تو بلائے، چاہے تو نہ بلائے، اپنے دہلیز پر گھر کی چوکھٹ پر بھی اسے قدم رکھنے نہیں دیتا ہے، نہیں آنا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرے جس رب نے ہمیں بلایا بھائی، اپنی عبادت کے لیے ہمیں قبول کیا، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے خوش ہو جاؤ اور ایسے عمل میں بڑھو، چڑھ کر اور زیادہ عبادتوں کو جو ہے بڑھاؤ، ذکر کم کر رہے ہو بڑھاؤ، نماز کم پڑھ رہے ہو، کمی کوتاہی ہو رہی پورے کرو ان کو، کامل ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی ہو رہی ہے تو پوری کیا کرو۔ تو اس کو کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کیا ہے وہ عقل مند حضور کی نظر میں کون ہے؟ جو بعد کی زندگی کے لیے کچھ کر کے جائے ادھر سے۔ ایک یہ ہے جیسے دفتروں میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے سرکاری دفتروں میں دیکھا ہے باہر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا کیا ہے، دونوں بھائی جہنمی ہیں۔ اور جب اسی دفتر میں چلے جاؤ تو ماشاءاللہ کوئی ایک بھی رشوت لیتا نہیں ادھر، وہ سارے بڑے متقی نظر آئیں گے آپ کو۔ الراشی والمرتشی وہ باہر صرف لکھا ہوا ہے، اندر کچھ اور ہے، تو صرف ہم کہیں گے نہیں بلکہ کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ عبادت کی، نماز کی، ذکر کی، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ جو ہوگا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ کمزوری ہوتی ہے بھائی، ہماری اپنی نمازوں میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، آپ لوگوں کی بھی کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ان کا ازالہ کرتے رہنا ہے، جاری رہنا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں یار داڑھی رکھ کر تم نے تو یہ کیا، داڑھی رکھ کر تم نے یہ کیا بھائی، کیوں داڑھی والے کوئی آسمان کے فرشتے ہیں بھائی؟ ہاں آسمان سے اترے ہوئے نازل ہوئے ہوئے، ارے تم تو نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھتے ہوئے تمہاری یہ کرتوت ہے بھائی، نماز پڑھنے والا کوئی فرشتہ ہوتا ہے بھائی؟ آسمان سے نازل ہوا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو ہو گیا تو غلطی ہو گئی بھائی۔ ہاں یہ ہمارے لوگوں کا ایک معیار بنا ہوا ہے، ارے تم تو نمازی ہو، مسجد میں
नमाज पढ़ते हुए फिर भी तुम्हारे ये करतूत है। लेकिन इनकी कहने से न दाढ़ी छोड़ना है न नमाज छोड़नी, एक इबादत भी नहीं छोड़ो, जारी रखो। इंसान खता का पुतला है। कोई समझे यार मौलवी साहब तुमसे तो गलती होनी ही नहीं है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो शख्स ये कहे। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम, तो नमाज में हुजूर से सहव हो गया, गलती हो गई नमाज में। किससे भाई? हुजूर से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नमाज के बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह गलती हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, फरमाए मैं भी तुम्हारा जैसा इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारा जैसा इंसान हूँ। गलती हो गई तो मुझे बताया करो। बताने का तरीका क्या है? सुबहान अल्लाह कहो नमाज में, सुबहान अल्लाह। जैसे इमाम गलती करता है तो आप कहो सुबहान अल्लाह या कहो अल्लाह अकबर। ये कलिमात है समझाने के लिए इमाम को कि आपसे गलती हो रही है भाई, अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह, इस तरह के कलिमात। तो हुजूर ने तालीम दी, भाई हुजूर से गलती हो गया, हमें भी लोग नहीं छोड़ते, नमाजियों को भी नहीं छोड़ते, दाढ़ी वालों को भी नहीं छोड़ते, दीनदार को भी नहीं छोड़ते। तुम लोग दीनदार ऐसे करते हो, तुम नमाजी ऐसे करते हो। भाई हम करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ते रहेंगे, दाढ़ी रखेंगे, इबादतें करते रहेंगे, छोटी मोटी गलतियां होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह दरगुजर फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है। तो इसलिए मैं हदीस सुना रहा हूँ, अहब्बुल अअमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो अमल पसंद है, सबसे ज़्यादा वो अमल पसंद है जो कम कम हो लेकिन हमेशा हो, जो कम कम हो हमेशा हो। शब बरात वाला ना हो, शब बरात वाला मुसलमान नहीं बनना है, सिर्फ लैलतुल क़द्र के जागने वाले न बनो। हर रात को मौका मिले तो अल्लाह के सामने जाग कर इबादत करो। जब कभी दिन में मौका मिले अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, जिक्र करो, तिलावत करो, नवाफिल पढ़ो। सिर्फ शब बरात वाले नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो कम कम है लेकिन हमेशा चल रहा है। एक वो नमाजी है जो सिर्फ रमज़ान में नज़र आता है, ये सबसे बदतरीन नमाजी है, ये सबसे बदतरीन नमाजी है जो सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ता है। क्यों? बाकी दिनों में तेरा रब तुझे नहीं पुकार रहा है कि भाई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तो ये क्या है? ये बदतरीन नमाजी है जो सिर्फ 1 महीने तक पढ़ता है बस चला जाता है। बेहतरीन नमाजी वो है जो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, कभी छूट गया तो और इस्तग़फ़ार करता है, क़ज़ा पढ़ता है, लेकिन चल रहा है। जैसे हम और आप चल रहे हैं ना, तो चल रहा है, ये गाड़ी सीधा चलाते रहो, ज़िक्र फ़िक्र तिलावत में, ये सबसे बेहतरीन है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। ये तो अक्लमंद की पहचान हुजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? जो इसी दुनिया में कुछ करके चला जाए, अपनी आखिरत के लिए कुछ करके चला जाए। ये कौन है भाई? अक्लमंद है। हुजूर ने कहा है, हुजूर ने फरमाया अक्लमंद है। और एक है बेवकूफ़ हुजूर की नज़रों में, वल आजिज़ु मन इत्बअ नफ्सहु व हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं बताता हूँ तुमको कि सबसे बड़ा निकिम्मा और आजिज़ और बेवकूफ़ वो कौन है? मन इत्बअ नफ्सहु, जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बने। किसका? ख्वाहिशात का। ख्वाहिशात किसको कहते हैं? ख्वाहिशात ये है जो आपका नफ्स आपको कहे भाई ऐसी ज़िंदगी गुजारो, क्या करो? ऐसी ज़िंदगी गुजारो, और बस आप उसके ग़ुलाम हैं। नफ्स जो कह रहे हो आप करते चले जा रहे हैं। अब जैसे एक शख्स ने फार्म हाउस बनाया है, भाई फार्म हाउस का ज़माना है आजकल, फार्म हाउस बनाया है। अब उसमें कोई कहता है भाई ये फार्म हाउस चाहिए, इधर प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम किस चीज़ का होगा भाई? शराब का प्रोग्राम है जी, नाच और गाने का है। तो ये बेचारा जब देगा तो उसके लिए क्या है? अल्लाह के यहाँ सेविंग अकाउंट खुल गया, अब पूरे गुनाहों का ज़ख़ीरा हो रहा है इसके लिए भाई, इसको कहते हैं। और एक है अपनी मन चाहे ज़िंदगी, जैसे मैं चाहूँ यार, क्या मौलवी है, क्या दीन है, क्या कुरान है, क्या नबी के तालीमात है। ये बेचारे तो अभी 1500 सदियाँ बीत गई, ये वही पुराने किस्से सुना रहे मौलवी लोग। इसी तरह नहीं लोग कहते हैं भाई
ہاں میڈیا پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں مولویاں پرانے قصے سناتے ہو. یہ کوئی پرانے قصے نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو نقش ہے، نقش. ان ہوا الا وحی یوحی، جو اترتی ہیں اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے سینے پر، پھر وہ زبان مبارک سے حضور کے نکل رہے اپنی امت کے لیے. تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو کس کا؟ اپنی خواہشات کا پیروی کرے. دل چاہے آج شراب پینا ہے شراب پی رہا ہے، دل چاہ رہا ہے زنا کرنا ہے تو زنا کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے آج نماز نہیں پڑھنی ہے، اس پر لات رکھو نکل جاؤ نماز کے لیے. بھائی سردی ہے تب بھی پڑھنی ہے، گرمی ہے تب بھی پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. بھائی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس پر پیر رکھو، اس کو دبائے رکھو. یہ انسان کو کدھر لے جائے گا بھائی؟ جہنم، سیدھا جہنم لے کے جائے گا. خواہشات نہیں ہے. جیسے جوان کہتے ہیں بھائی جوانی ہے جیسے چاہو بس مستیاں کرو، خواہشات کے پیچھے چلو، سیدھا انسان جہنم جائے گا. اور سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے. ہم اپنی خوشیوں میں کیا کریں بھائی؟ خوشیوں میں اللہ کے حکموں کو دیکھتے ہیں، میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں یہاں انسان کو کمزوری پڑتی ہے کہ بھائی عورتوں کی طرف سے آ رہا ہے، فلانے کی طرف سے آ رہا ہے. نہیں بھائی میرے رب کا حکم کیا ہے. اسی طرح غم کا معاملہ آ گیا، اللہ نہ کرے یہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے غم کا معاملہ آ گیا، تب بھی دیکھتے ہیں بھائی کس کے حکم کو؟ اللہ کے حکم کو، کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے. مولوی صاحب آئیے ذرا امت کو بتائیے کہ غم کی دنیا میں جب غم اور پریشانی آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم وہاں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حضور کی تعلیمات کو، پھر اپنی مستیاں کرتے. تو اس لیے زندگی وہ ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، میری چاہت اور آپ کی چاہت پر نہ ہو. اگر اللہ کی حکموں پر ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کنفرم عقل مند ہے حضور کی نظروں میں اور جنتی بھی ہے. اور اگر اپنی من چاہے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں، جیسے تیرا دل چاہ رہا ہے ویسی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ حضور کی نظروں میں آپ سب سے بڑے بے وقوف بھی ہیں اور آپ کو یہ خواہشات جہنم لے کے جائیں گے. یہ حضور کی تعلیمات ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بیچ میں ایک دیوار لگا دی جائے گی. دیوار جنتی اور کن کے بیچ میں بھائی؟ جہنمیوں کے بیچ میں. اب ان کے بیچ پھر جنتیوں سے کہا جائے گا او جنتیوں متوجہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ. حضور فرما رہے ہیں جنتیوں متوجہ ہو جاؤ. اب ساری جنتی متوجہ ہو جائیں گے اور پھر کہا جائے گا ایک مینڈا لاؤ. اس کو ذبح کرنے کے ٹائم پوچھا جائے گا یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دل میں ڈالیں گے، وہ سمجھ جائیں گے یہ موت ہے، موت. تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا اس کو، اور فرمائیں گے آج کے بعد موت ختم ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ موت ختم ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو اب چونکہ موت نے نہیں آنی ہے، اگر موت ہوتا تو یہ خوشی سے مر جاتے، یہ خوشی سے جنتی مر جاتے کہ آج کے بعد موت نہیں ہے. جیسے ہم میں سے ایک کو خطرہ کیسے ہوتا ہے؟ مرنا تو ہر ایک کو ہے بھائی. موت جب سامنے ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے نہیں لگتا ہے بھائی. تو یہ ایسا منظر ہوگا کہ جنتی فرمایا کہ موت نہیں ہے، ورنہ یہ خوشی سے مر جاتے کہ موت سے جان چھوٹ گئی ہماری، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنمیوں متوجہ ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ پھر ان کے دل میں ڈال دی جائے گی یہ مینڈا ہے بھائی، یہ موت ہے، ذبح کر دیا گیا، تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو. انسان ادھر سوچتا ہے، یہیں پر سوچو، کچھ اللہ نے عقل دیا ہے نا جس کی انتہا نہیں ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے. انسان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے بھائی کیا ہو بنے گا. اب جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، نبی کے بڑے بڑے دشمن یا جتنے بھی آئے وہ سب چلے گئے.
اب وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، بس وہ ہمیشہ اب جلتے رہیں گے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس میں تازگی لانا۔ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے تازگی ملتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ اور جب آپ دین بیزاروں سے اور جتنے دنیا دار ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، پھر اس سے دوری پیدا ہوتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث کی نظروں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو بعد والی زندگی کے لیے کچھ کر کے جائے۔ یہ دنیا اللہ نے دیا ہے، یہ موقع ہے، کچھ کرو۔ جیسے اپنے بچوں کا سوچتے ہو، اپنی زندگی کا سوچتے ہو، اپنے مستقبل کا سوچتے ہو، مکان لوں گا، گاڑی لوں گا، فلانا چیز لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ جی یہ بھی تو کبھی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ وہ ہمیشہ کی مستقبل ہے جس کا ہم اور آپ نہیں سوچتے، تو پھر ہم بڑے بے وقوف آئے، ہم بڑے بے وقوف آئے۔ عقل مند وہ ہیں جو سب سے بہترین مستقبل کے لیے سوچ رہا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو باقی ہے، ہمیشہ ہے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، پہنچنا ہے، وہاں اپنے امان ہوں گے، کچھ تو ساتھ لے کے جانا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے بھائی۔ پھر وہی قصہ ہوگا جو میں نے شروع میں سنایا، وہ بھیک مانگنے والے کا۔ وہ گھر والے بھی کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی عزت نہیں دیں گے، جس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، جب کچھ لے کے جائیں گے تو استقبال ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا تو پھر خسارے میں ہی ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنی زندگیوں کو ایسے بناؤ کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، کچھ خیر کا کام کرے، کچھ بہترین کام کرے، کچھ صدقہ جاریہ کرے، کوئی مسجد بنائے، کوئی اور کام کرے۔ جتنے خیر کے کام ہیں کرتے چلے جاؤ، کیا ہے بھائی، اجر ملتا جائے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ وہ ایسے بیٹھے میں بس اپنی اسی زندگی کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ خسارے میں ہیں، یہ زندگی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کئی ایسے لوگ یقین کرو ہمارے پاس آتے رہتے واقعات، کروڑ پتی شوہر، ارب پتی، بڑی بلڈنگ میں، بھائی شوہر مر گیا، بیوی ڈر رہی ہے، کہتے اس کو جلدی گھر سے نکالو۔ وہی بیوی جو آپ کے لیے قربان ہے، اوپر کڑی ہے، اوپر عمارت پر، اوپر منزل پر، کہتے مجھے خوف آ رہا ہے، اس کو نکالو۔ اور کئی مردے ہمارے پاس ادھر لائے گئے، لوگ ڈر رہے تھے ان سے، بھائی یہ کیا چیز آئے بھائی۔ یہ منظر ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اگر کچھ ہمارے عمل اس طرح ہوں تو ہم سے بھی لوگ پھر خوف کھائیں گے۔ گھر والے کہتے بھائی نکالو اس کو، نکالو۔ پھر وہاں کیا کچھ کام آئے گا؟ جو ہم نے کیا ہوگا تو کچھ کام آئے گا، اگر خالی ہاتھ ہوں گے تو پھر کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ فرمایا قیامت کے دن، ترمذی کی روایت میں ہے کہ 5 ایسے سوالات ہیں جو آپ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوالات آپ سے پوچھیں گے، بتاؤ میں نے تمہیں عمر دی تھی، وہ تم نے کہاں گزاری ہے؟ شراب خانوں میں، زنا کے اڈوں میں، مستیوں میں، بدماشیوں میں گزاری ہے؟ میں نے تو عمر تمہیں دی تھی، وہ کہاں گزاری ہے؟ اس لیے آپ کا ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے اس کو، عیاشیوں میں گزارتے ہیں، پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھ رہا ہے ان عمرہ فیما افناؤ، میں نے تمہیں عمر دی تھی، ذرا عمر کے بارے میں بتاؤ کہ عمر کہاں گزاری ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا وہ عن شبابہ فیما افلاہ، جوانی کہاں لٹائی ہے، ذرا بتاؤ۔ جوانی یہ بہت اہم سوال ہے۔ جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کا زمانہ ہوتا ہے، گرم خون جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے، جو اب چاہتے ہیں وہی کرتے۔ انسان بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے نا، جو چاہتا ہے وہ کھا بھی نہیں سکتا ہے، معدہ ہضم نہیں کر پاتا ہے، لیکن جوانی میں قوت، طاقت سب کچھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھیں گے کہ بھائی جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں لٹائی ہے، ذرا اس کا حساب دیجئے، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال حضور نے فرمایا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال دیا تھا،
بتاؤ کہ کیسے کمایا تم نے مال، کیسے کمایا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال جو ہوگا کہ وفیما انفقہ، پھر جب مال کمایا تو ٹھیک، اس کے بعد خرچ کہاں کیا ہے وہ بھی ذرا بتاؤ۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے آج کے ہمارے دور میں لوگوں نے گھروں میں نوکر چاکر رکھے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ہوتا ہے بھائی، بڑے نوکر اور چاکر ہیں، بس اس نے 10 کروڑ جو ہے سیونگ اکاؤنٹ میں سود کا رکھا ہوا ہے، بس ادھر سے منافع چل رہا ہے، یہ سارا گھر اس کا اسی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام جب گئے تو حضور کو جہنم دکھایا گیا، کچھ بندوں پر گزر ہوا ان کے پیٹ ایسے بڑے تھے، حدیث میں آتا ہے جیسے کمرہ نہیں، بڑا کمرے کے برابر ان کے پیٹ ایسے پھول گئے تھے، اور پیچھے کمر سے سانپ ایسے اندر داخل ہوتے پھر نکلتے، داخل ہو رہے پھر نکل رہے۔ تو حضور فرماتے میں نے پوچھا اے جبریل امین بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے جن کو سزا دی جا رہی؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ سود اتنا سخت گناہ ہے، اور آج کا مسلمان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یقین کرو آج جتنے نئے بزنس ہیں نا، آپ کے جوان حضرات پوچھتے رہتے، اب ایسے نئے بزنس ہے جب ان کو بتاؤ سود ہے، بس ہر چیز سود ہے، ہر چیز سود ہے، جہاں ہم کما رہے ہیں بس یہ سود ہے جی۔ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ بھائی تم ہی بتاؤ، ہاں اس کے گھر میں بے چینی نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوگا، غم ہی غم نہیں ہوں گے بھائی، ہر بیماری ادھر گھسی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ مول رہا ہو اور خوشی آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہوتے ہوئے سود کا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا، شرعی مسئلہ، کہ ایک شخص مر رہا ہے، اتنا مقروض ہے کہ لوگ اس کے دروازے پہ دستک دے رہے، اس کو بے عزت کر رہے۔ سود لینا کیسا ہے؟ کہتے ہیں سود حالت اضطرار میں مر بھی رہا ہو تب بھی نہیں لے سکتا ہے، تب بھی نہیں لے سکتا، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ کھانے پینے لگے ہوئے ہیں بھائی، شریعت کا کیا پوچھنا ہے۔ اور 5واں سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ آج ہم میں سے ہر ایک عالم ہے، ہر ایک کیا ہے بھائی؟ عالم ہے۔ نیٹ نے سب کو عالم بنا دیا، اب آسان ہو گیا، سب کے پاس علم ہے۔ ہم سے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں اس لیے کہ مولوی صاحب کو لیبارٹری کرنا ہوتا ہے، بھائی اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں، ایسے لوگوں کو پتہ ہے بات۔ لیکن عمل سے میں بھی خالی ہوں، آپ بھی خالی ہیں، یہ ہم لوگ کی کمزوری ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، زندگی بڑی مختصر ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہوں گی، اوسط عمریں 60 سے 70 سال، 60 سے 70 سال، اس سے زیادہ کوئی کچھ ہی گزر جائیں گے، بس اسی دوران یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ زندگی ہے، مختصر ہے، اس لیے دنیا میں کچھ کر کے جاؤ تاکہ قیامت کے دن ہم سب خرو ہوں اللہ کے سامنے، اللہ پاک راضی ہو جائے، حضور علیہ السلام کے سامنے بھی سب خرو ہوں۔ تو اس کے لیے اس دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے۔ ویسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے خالی ہاتھ تو کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں پھر اچھی طرح ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا نا ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔